جب بات آتی ہے محمد صاحب کے 6 سال کی بچی سے شادی کرنے کی تو اکثر مسلم لوگ کہتے دکھیں گے کہ اس وقت جلدی شادی ہوتی تھی۔ کیا یہ آرگیومنٹ آپ کو اچت لگتا ہے؟ کیا یہ آرگیومنٹ دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ عائشہ سے شادی کے وقت محمد صاحب کی عمر کیا تھی؟ ہمارے پیارے نبی تب 50 سال کے تھے اور ان کی ٹوٹل عمر تھی 63 سال، یعنی اپنے بڑھاپے کے 12 سے 13 سال محمد صاحب نے ایک ینگ ایج وائف عائشہ کے ساتھ گزارے۔ یہ اسلام کا اتنا کمزور حصہ ہے کہ ہر کسی مومن کو اس پر بات کرنے میں شرم آتی ہے، اور آنی بھی چاہیے۔ جب آج کا کوئی بھی مومن اپنی 6 سال کی معصوم کی شادی کسی 50 سال کے مولانا یا مفتی سے نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس انسان کو کیسے اپنا نبی ایکسپٹ کر سکتا ہے جس نے کہ نہ کیول 50 سال کے بڑھاپے کی عمر میں ایک 6 سال کی معصوم سے شادی کی بلکہ 9 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر چھوٹی عمر تھی۔ اس پر بعض مستشرقین یورپ نے بڑا واویلا کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح کیوں ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے جس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب عائشہ سے نکاح کا وقت قریب آیا تو 3 رات مسلسل حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں عائشہ کی تصویر لا کر کے مجھے بتاتے اور کہتے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تصویر کو دیکھ کر کے فرماتے کہ اگر یہ اطلاع اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا فرما دے گا، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور آج جیسا کہ پہلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں آپ نے سماعت کی۔ آیہ کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیارے حبیب، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ پیارے حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہی الہی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہو اور اپنی خواہش، جو بولنے بھی اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتے ہوں، تو ان کے کردار، اخلاق اور ان کی زندگی، جیسا کہ خود قرآن مقدس کی آیہ کریمہ میں آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی، اور کسی نے ام المومنین سے ہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کردار اور اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کیا تھا چھوٹی عمر میں، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کی اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اور ائمہ نے، علماء نے، فقہاء اور سیرت نگاروں نے جو بیان کیا اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علوم حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی بھی جو عمر ہوتی ہے، کہ جب انسان عمر کے کم حصے میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، پڑھائی لکھائی کے معاملے میں عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر تعلیم کے معاملے میں وہ ذہانت رہتی ہے، لیکن وہ نہیں رہتی جو عام طور پر اس عمر میں رہتی ہے، جسے ہم ابتدائی جوانی کا نام دے سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ان کو کم عمری میں لانے کی حکمت یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حاصل کریں، اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ امت کی رہنمائی کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کا نصف یعنی آدھا علم
اس حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو. یعنی آدھا دین، یہ جو ہے وہ دین کا آدھا علم، نصف علم، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کا آدھا علم تم عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو. تو حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا تیار کر دیا تھا علم کے معاملے میں. آگے ذکر آئے گا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کے معاملے میں صحابہ سے ہمارا اختلاف ہوا اور ہم اس معاملے کو لے کر ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو علم پہلے سے موجود تھا اور انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا. سینکڑوں صحابہ پردے کے پیچھے سے آپ سے علم حاصل کرتے تھے، سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، ہزاروں تابعین آپ کے شاگرد ہیں، اور امہات المومنین میں ہی نہیں بلکہ خواتین میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی نے روایت کی ہے تو وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو چونکہ ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی، جیسا کہ پچھلے جو نشست ہماری گزر گئی اس پچھلی نشستوں میں آپ نے سنا کہ ازواج مطہرات کی کثرت کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام سے علم سیکھیں، وہ مسائل جو اور عورتوں کے سامنے حضور علیہ السلام بیان نہیں کر سکتے تھے پوری وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ، تو وہ علم حاصل کریں اور پھر وہ خواتین تک پہنچائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین نے وہ علوم حاصل کیے، اور بھی ازواج مطہرات نے حاصل کیے، لیکن جو ذہانت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھی ابتدائی جوانی کی وجہ سے، وہ ذہانت اور جگہ بھی تھی لیکن اتنی ذہانت نہیں تھی جو ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. آگے انشاءاللہ درس میں اگر جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ام المومنین کی علمی قابلیت اور ان کی علمی صلاحیت اور امت کی رہنمائی انہوں نے کس شان سے کی ہے، اور تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. تو دوسری حکمت تو آپ سن چکے کہ جو وہ تاکہ ابتدائی جوانی میں ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور علم حاصل کریں اور پھر امت کی رہنمائی کریں، اسی لیے نصف علم ان سے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے مخلص صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کی صحابہ کی مدد کی، ہر قدم پر مدد کی، شروع دن سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہے. تو صدیق اکبر کو بھی جو ہے وہ اس رشتے کی برکتوں سے نوازا گیا. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے. ایک تو یہ کہ میں حضور کا چہرہ ہمیشہ تکتا رہوں، یہ پسند ہے. دوسرا یہ کہ میں حضور پر اپنا سارا مال نثار کر دوں، یہ بھی مجھے پسند ہے. اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی جو میں نے دی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازنا بھی تھا، گویا کہ ان کی قربانیوں کا، ان کے احسانات کا صلہ دینے کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے رشتے سے جو ہے وہ نوازا. اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر مٹی حضور کے تلووں کے نیچے آ جائے تو وہ معراج پا جاتی ہے. جن کو حضور علیہ السلام کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی، اور ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باقرہ تھی، یعنی یہ بیوہ نہیں تھی، نہ ہی طلاق شدہ تھی، اور یہی وہ پہلی خاتون ہے، اور امہات المومنین یہی ایک خاتون ہے جس کو کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اسی لیے آپ فرماتی بھی تھی، بڑے فخر سے فرماتی تھی کہ میں ہی ایک ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے نکاح میں کنواری آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہوں. باقی تمام ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہوئی ہے یعنی پہلے، اور اس کے بعد یا پھر ایک ام المومنین طلاق شدہ بھی اس میں سے تھی، جیسا کہ ان کا ذکر جب آئے گا تو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پر بہت خوش ہوتی تھی اور اظہار فرماتی تھی. تو چونکہ یہ کنواری آئی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی بھی ام المومنین کو اولاد نہیں دی.
ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی حکمت تو یہی تھی کہ وہ حضور سے دین سیکھیں اور دین سیکھنے کے بعد اس کو پھیلائیں. تو چونکہ اگر ان کو اولاد دی جاتی تو پھر یہ اولاد کی پرورش اور تربیت میں مصروف ہو جاتی، اور جو مقصد کے لیے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو سکتا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں، سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کو بچہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور طرف سے ہٹ جاتی ہے. رہی بات امہات المومنین کا حضور کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی اولاد نہ ہونا، یہ قطعاً عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو لایا ہی گیا تھا اس لیے کہ وہ حضور سے علم سیکھیں اور حضور کی ازدواجی زندگی اور خواتین کے جو مسائل ہیں اس پر وہ قوم کی رہنمائی کریں، امت کی رہنمائی کریں. رہی بات اولاد کے حوالے سے تو یہ کیا کم ہے کہ جو بھی کلمہ قیامت تک پڑے گا وہ امہات المومنین کے بیٹوں میں شمار کیا جائے گا، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں الحمدللہ تعالی. تو ام المومنین کا جو نکاح ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوا ہے، اور ہجرت سے جو ہے وہ 1 سال قبل ہوا ہے. یعنی کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غم کی کیفیت تھی، تو آقا علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جب وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اور بھی نکاح ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. اور پھر چونکہ وہ مکۃ المکرمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، لیکن وہ پھر حضور کے حرم میں نہیں آئی، مکہ شریف میں. ہجرت کے بعد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی. اس وقت تو شوال المکرم کا مہینہ تھا اور پہلی ہجری تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں، حرم محترم میں آنے کا شرف حاصل ہوا. یہ وہ خاتون ہیں کہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کے والد بھی مسلمان تھے اور ان کی والدہ بھی مسلمان تھی، اور یہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ دونوں کے ذریعے سے، یعنی حالانکہ جو اور بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بعد میں اسلام لائیں، لیکن یہ جو وہ پیدا ہوئی تو یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے.